أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو ترک کر دیں؟ اس نے کہا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، ہم تو ان پر پوری طرح غلبہ رکھتے ہیں۔ سورہ اعراف کی 127 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و قوم فرعون کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جادو کا جو مقابلہ جادوگروں کے ساتھ فرعون کے دربار میں جو ہوا تھا، اور پھر جادوگروں کی شکست فاش کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں آ چکا ہے۔ شکست ہو جانے کے بعد بھی قوم اور اس کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنا چاہ رہے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے فرعون کے سامنے یہ گزارش رکھ دی اور یہ کہا، کیا تم اس کے بعد، اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تمہارے معبودوں کو ترک کر دیں اور ایک الہ کی بات کرنا شروع کر دیں؟ یہ مشورہ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے فرعون کو دیا۔ ایک پیغمبر سے بڑھ کر دنیا میں اصلاح کا کام کون کر سکتا ہے؟ پیغمبر کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فساد مچانے والا ہے، جبکہ فساد مچانے والے وہ خود ہیں جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ کئی ایک الہ بنا کر انہوں نے رکھ لیے تھے، فساد کا کام وہ کر رہے تھے، وہ بڑے مفسد تھے، لیکن پیغمبر کے تعلق سے یہ کہہ کر یعنی بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہوا کہ فرعون خود بھی معبود بن بیٹھا تھا اور اس نے دوسرے معبود بھی بنا رکھے تھے۔ قدیم زمانے میں عام طور سے بادشاہ رعایا کا وہ اپنی پرستش کرانا چاہتا تھا، اور جہاں تک فرعون کا تعلق تھا وہ بھی سورج دیوتا کا اوتار ہونے کا مدعی تھا۔ نیز مصری قوم ستارہ پرست قوم تھی اور بت پرست قوم تھی، ستارے کو بھی پوجتے تھے اور بتوں کو بھی پوجتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں یہ کہا کہ انا رسول رب العالمین، انی رسول رب العالمین، تو کہنے لگا کہ اچھا رب العالمین کون ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا قول کہ وہ کہتا ہے کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ کون رب؟ کون سے رب کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو زج کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے وہ کرتا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ اور پھر جب انہوں نے فرعون سے بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دینے کی درخواست کی، کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو اس نے ان کا وہ مطالبہ مسترد کر دیا، اور پھر وہ سارا تماشا ہوا، اور اس کے باوجود کہ اس میں وہ اور اس کے ہرکارے اور جادوگر سب کے سب ہار گئے، شکست ہوئی، ان کو ذلیل و خوار ہوئے اور رسوا ہوئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا اور نہ رعایا کو اس کی اجازت دی۔ اس کے نزدیک وقت کا سب سے بڑا خدا ملک کا بادشاہ تھا، جو پرستش کا بھی مستحق تھا اور اطاعت کا بھی، تو اس لیے اس نے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا اور بھی کوئی خدا ہے، کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، میں ہی تمہارا الہ ہوں، یہ کہتا تھا۔ جبکہ اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں۔ کوئی بھی مشرک اس وقت بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ یہ کہنے کی کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس کے درمیان کی ساری چیزوں کے خالق اور مالک ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پرستش کرانا چاہتے ہیں۔ شروع سے یہی ہوتا آیا، ان کی حکومت قائم تھی چونکہ، بلکہ وہ اس بات کے مدعی تھے کہ مصر پر ان کا اقتدار قائم ہے،
اس لیے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پرستش کی جائے۔ پرستش کے مستحق اور اطاعت کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ اور پھر سورہ زخرف 25ویں پارے میں بھی جو ہے اس نے اسی قسم کا ایک قول اس کا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہہ کر پوچھتا ہے۔ فرعون اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا مصر پر اقتدار میرا نہیں ہے؟ کیا اس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ پوچھ رہا ہے کہ مصر پر اقتدار میرا ہے اور ملک مصر میرا ہے، اور اس کے نیچے نہریں جو بہہ رہی ہیں وہ سب کی سب جو تم کو دکھائی نہیں دے رہی وہ سب کی سب میری ہے، یہ جو ہے کہہ رہا تھا۔ اور پھر بنی اسرائیل کو گھٹانے کے لیے، ان کی تعداد گھٹانے کے لیے، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس نے ایک چال چلی غصے میں آ کر۔ اسی آیت میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب ہار گیا، شکست ہو گئی، کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا، تو غصے میں بھر کر اس نے کہا، اس کے جو مشورہ دینے والے جو سردار تھے ان کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، ہم ان کی لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ یہ وہی قانون تھا جو ظالمانہ قانون اس سے پہلے بھی اس نے رائج کیا تھا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب نجومیوں اور کاہنوں نے اس کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو اس وقت بھی اس نے ایسا ہی قانون بنایا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو زندہ رکھا جائے گا۔ دوبارہ پھر اس نے ایسا ہی قانون بنایا، کیونکہ وہ ایک بار قانون بنانے کے باوجود اس کو دیکھ چکا تھا، بھگت چکا تھا، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود پھر سے اس نے ایسا ہی قانون بنایا کہ ان کے لڑکوں کو مار ڈالا جائے گا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ ڈالا جائے گا تاکہ وہ ہمارے کام کاج کریں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پیش کیا تھا اور اپنا عصا پھینک کر اللہ کے حکم سے، تو جب اژدہا بن گیا اور فرعون کی طرف جب دیکھنے لگا تو اس کا حال برا ہو گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتا اور ان سے کبھی ملاقات ہو جاتی تو اس کا پیشاب قطع ہو جاتا۔ اتنا اس کا خوف اور ہیبت کا عالم تھا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے باوجود، اس کے باوجود ان کی بات نہیں مان رہا تھا اور ان کے حکم کو، اور جبکہ انہوں نے جب اس سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو تو لیکن نہیں مان رہا ہے۔ لیکن ڈر اور خوف اور ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ واقعی میں معجزہ ہے، یہ جادوگری کا کرتب نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے اس قسم کے قوانین، ظالمانہ قوانین وہ جو ہے بنا رہا تھا۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار متقیوں ہی کے لیے ہے۔ جب یہ فیصلہ کر دیا اس نے اور یہ قانون بنا دیا، جو اگلی آیت میں جو بھی اس کو تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، ہم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اس سے پہلے بھی یہ ظالم نے ایسا ہی قانون بنایا تھا، اور اب پھر سے آپ کے آنے کے بعد بھی ایسا ہی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہمیں عذاب دے رہا ہے، جبکہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی آئیں گے، ایک پیغمبر آئیں گے اللہ کے پاس سے، وہ ہم کو نجات دلائیں گے، ہماری ہدایت کے لیے آئیں گے اور ہماری گلو خلاصی کریں گے، لیکن آپ کے آنے کے بعد بھی حالات جیسے کہ ویسے ہی ہیں، ہمارے اوپر وہی عذابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مشورہ دیا کہ میں ایک نسخہ تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ نسخہ اگر تم اپنا لوگے تو پھر تمہیں جو ہے کامیابی ضرور نصیب ہوگی، تم اس میں ناکام نہیں ہوگے۔ وہ نسخے کے 2 جز انہوں نے بتائے، 2 جز اس کے ہوں گے، تو اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تو پھر تم سمجھ لو کہ سارا ملک تمہارا ہے، تم ملک پر غالب آ جاؤ گے۔ وہ 2 باتیں کیا بتائی تھی انہوں نے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے امداد، دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور دوسری بات انہوں نے جو ہے مشورہ جو دیا تھا وہ یہ کہ صبر کرو، یعنی صبر کس بات پر؟ استقلال اور ہمت کے ساتھ صبر کر لو۔ یہ 2 چیزیں انہوں نے کہی کہ اگر تم یہ 2 کام کر لو گے تو پھر
پورا ملک مصر تمہارا ہوگا اور تم ہی غالب رہو گے، تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ اور اسی آیت میں جو ہے فرمایا دیا گیا کہ ان الارض للہ، زمین ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اسی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو بس شرط یہ ہے کہ میں نے جو نسخہ تمہیں بتایا ہے وہ نسخے پر تم جو ہے اس کو آزما کر دیکھ لو۔ والعاقبۃ للمتقین فرمایا آیت کے آخری حصے میں، اور انجام کار متقیوں ہی کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرنے کی صورت یہی ہوگی کہ دو چیزوں کو تم کو جو ہے اپنانا ہوگا اور اختیار کرنا ہوگا۔ ایک اللہ تعالیٰ سے مدد اور استعانت طلب کرنا، اور دوسرے صبر سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ کی استعانت اور مدد جو پہلا جز ہے اس نسخے کا، وہ اس کی روح ہے، انتہائی اہم ترین ہے۔ اس لیے کہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے جب استعانت طلب کرتا ہے تو وہ رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ اگر وہ کسی کی مدد کے لیے آ جاتا ہے تو پھر ساری کائنات کا رخ اسی کی طرف پھر جاتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اسی کی تابع فرمان ہے۔ جب رب کائنات کسی کی مدد کر رہا ہے تو کون ہے جو اس کی مخالفت کر سکے؟ کون سی یعنی چیزیں کارگر ہو سکتی ہے اس کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتی، کوئی طاقت اس کے خلاف نہیں آ سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جب رب کسی کی تائید میں آ جائے۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی کہ استعانت باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کیسی ہونی چاہیے؟ سچی طلب اور لگن ہونی چاہیے، دل کی گہرائیوں سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ بندہ کبھی جو ہے پریشانی میں آ جاتا ہے، حالت اضطرار میں آ جاتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے اور میں کمزور اور بے بس اور مجبور ہوں، میں مانگ رہا ہوں، وہ یقیناً دیں گے مجھے۔ یہ طلب اگر ہوگی تو یقیناً ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی بات کو واضح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد پر آ جاتے ہیں تو اسباب خود بخود مہیا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں کہ کبھی ایسا دکھتا ہے کہ کچھ بھی اسباب نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کام کرنا شروع کر دیے ہیں اور اللہ سے مدد مانگے ہیں تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سارے اسباب جو بکھرے پڑے تھے وہ خود بخود جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں پر کوئی اسباب آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے پہلے، لیکن اب سب کے سب آپ کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ ساری مخلوق آپ کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ جہاں پر جاتے ہیں آپ کی مدد ہوتی ہے، جہاں پر جاتے ہیں آپ کی تائید ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ استعانت باللہ اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مدد پر آ جاتے ہیں تو پھر کوئی مخالفت نہیں کر سکتے، سب اس کے تابع ہے، وہ اس کو جو ہے ان کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ تو اس میں دل کی گہرائیوں سے مانگنا، صرف لفظی طور پر نہیں کہ جو ہے مجھے استعانت چاہیے، اور پھر مانگتے ہوئے اس بات کا بھی لحاظ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کرتے رہنا، فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، جن کاموں کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کاموں کو کرتے ہوئے مانگنا، ان کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر مانگیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر چاہتے ہیں تو چاہیے کہ ان کی فرما بردار بن جائیں اور دل کی گہرائیوں سے ان سے وہ مانگیں، ان سے طلب کریں، تو پھر یقیناً وہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ آ جائیں گے مدد کے لیے تو پھر کوئی آپ کو نہیں ہرا سکتا۔ تو ایک بات تو انہوں نے اس نسخے میں یہ بتائی۔ دوسری بات صبر۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ یعنی خلاف طبع چیز، طبیعت کے خلاف جو چیزیں پیش آتی ہیں، ساری تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں، نقصانات، یہ سب کے سب اسی لیے اس کو صبر کہا جاتا ہے کہ ان ساری تکلیفوں پر انسان جب اپنے آپ کو جو ہے جبر کر کے برداشت کر لیتا ہے تو یہی صبر ہے۔ یعنی ساری چیزوں کو جو خلاف طبع ہے، جو آپ کی طبیعت جس کو نہیں چاہتی، وہ چیزیں پیش آ جائے تو اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لینا، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس کو برداشت کر لوں گا کیونکہ یہی میرے لیے بہتر تھا، میرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ اگر کر لیں گے دو باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یقیناً کامیاب ہو گئے۔ یعنی بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ بندہ جو ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک بڑا مقصد اس کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کو اللہ کی مدد اور صبر اور استقلال اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو بھی مشکلات اور پریشانیاں اس کے راستے میں حائل ہوں گی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے، یہ سوچ کر آگے بڑھنا۔ تو پھر یہ دونوں چیزوں کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، اور جو متقی ہیں یہ دو کام کریں گے، متقی یہی ہوں گے
جو اللہ سے مدد مانگیں گے اور صبر کو اختیار کریں گے تو پھر ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہے اس کا وارث بنا دیں گے، تم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا